سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. اچھا دل اور برا دل دو حالتیں ہیں دل کی، روحانی حالتیں ہیں یا قلب کی. یا تو دل اچھا ہوتا ہے یا برا دل ہوتا ہے. اس کی نشانی اور اس کو جانچنا جو ہے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہر آدمی کے لیے. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ آخرت میں کامیابی جو ہے وہ اچھے دل پر ہے، کہ جس کا دل اچھا ہوگا، جس کو اللہ نے کہا قلب سلیم، اس کے لیے آخرت میں منازل ہیں اور اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرمائے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے دل کی طرف اپنی حالت کو دیکھنا کہ دل اچھا ہے یا برا ہے. اس کے لیے کوئی اتنی بڑی ہمیں محنت یا جدوجہد کرنے کے لیے کیسے معلوم کریں ہمارا دل اچھا ہے یا برا ہے، بڑا آسان طریقہ اس کا ہے. بزرگان دین نے جس کا طریقہ بتایا ہے کہ ہر آدمی اپنے دل کو دیکھ سکتا ہے بڑے آرام سے، کہ اگر دل کے اندر فکر آخرت پیدا ہو گئی، دل کے اندر فکر آخرت ہے، وہ دل بہت اچھا ہے. اور جس میں فکر آخرت نہ ہو، فکر دنیا ہو، وہ دل خراب ہے. خراب ہی جان سکتا ہے کہ میرے دل میں کس چیز کی فکر زیادہ ہے، کیا چیز غالب ہے. جس کے دل میں فکر آخرت ہوگی وہ الحمدللہ اچھا دل ہوگا. اچھا، اب دل اچھا ہے، نشانی ہے فکر آخرت کی، تو ظاہر ہے وہ آدمی کس چیز پہ فکر کرے گا ہمیشہ؟ اپنی آخرت پر. دل جو اس کا اچھا ہے اس کو ہمیشہ فکر یہ لاحق رہے گی کہ میں آخرت کے لیے کیا کروں، آخرت کے لیے کون کون سے عمل کروں، آخرت کے کون سے خزانے اکٹھے کروں. آخرت کے حساب سے مراد موت بھی ہے، قبر بھی ہے، حشر بھی ہے، یہ ساری آخرت کی منزلیں ہیں. تو اس کی سوچ ہمیشہ اسی طرف جائے گی کہ میں وقت کیوں ضائع کروں، اپنی آخرت کا کچھ فکر کر لوں. تو یہ فکر جو ہوگی الحمدللہ بہت عظیم فکر ہے انسان کی، اور یہ اللہ چاہتا ہے کہ ہر انسان، ہر مومن جو ہے وہ اس فکر میں رہے. تو اب یہ جو فکر ہے، بزرگان دین الحمدللہ اسی فکر میں رہے. ان کے دل اچھے دل ہیں کہ بھائی آخرت کی فکر کے ساتھ کیا کیا جائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کمائی کر لیں، زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت جو ہے وہ آخرت کی کمائی میں لگے، ہمارا وقت سے نہ ہو. تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے بتائے، بڑے پیارے پیارے طریقے اور بڑے آسان. اگر ہم سمجھیں فکر آخرت سے مراد یہ ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، بہت مجاہدات کریں، بہت محنت کریں، نفلی روزے رکھیں، ساری رات عبادت کریں، لمبے لمبے تلاوت کی قرآن کی تلاوتیں کریں اور بہت زیادہ مجاہدات کریں،
تو اس کا مطلب فکر آخرت ہے، ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن قربان جائیں بزرگان دین کے، انہوں نے ایسے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے فارمولے بیان کیے ہیں کہ انسان کو نہ محنت کرنی پڑتی ہے، نہ کوشش کرنی پڑتی ہے، اور آخرت کا خزانہ جمع کر لیتا ہے. تو میرا دل آج کرتا ہے میں اس میں کچھ آپ کی خدمت میں بات کروں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ بات بڑی مفید ہو. ایسا ایک نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میں، بزرگان دین نے جو بتایا ان کی صحبتوں سے سیکھا، کہ اگر اس پوائنٹ کو ہم پکڑ لیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، سمجھاؤں گا نہیں بلکہ بتاؤں گا، سمجھ آ جائے گا. تو دیکھ کمال یہ ہوگا کہ کریں گے ایک عمل اور ثواب ہوگا 10 15 عملوں کا، 10 15 بلکہ 20 عملوں کا ثواب ہو جائے گا. کرنا کیا ہوگا ہم نے؟ ایک ہم مثال دیتا ہوں. گھر سے ہم چلے نماز پڑھنے، بہت بڑی عبادت ہے. کتنا عمل ہے یہ؟ ایک عمل. پہ کہاں جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں. یہی کہتے ہیں وہ اتنا بڑا عمل ہے نماز کا. تو انسان گھر سے وضو کے ساتھ اگر مسجد تک نماز پڑھنے چلے تو پورے اس کو ثواب ملتا ہے کہ جیسے احرام باندھ کے آدمی حج کے لیے جا رہے ہیں. تو کتنا بڑا ثواب ہے. اچھا سوچے نا، اللہ نے بٹھا دیا، ہمیں سوچا نہیں کہ اللہ انعام دیا، اللہ پاک نے سوچا نہیں کتنا بڑا اللہ نے انعام دے دیا کہ ہم گھر سے وضو کر کے چلیں. کہاں جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے. اس کو پتہ نہیں کہ اس کا ثواب اس وقت کیا مل رہا ہے، اور ہر قدم پہ ایک نیکی ملتی ہے، ہر قدم پہ گناہ معاف ہوتا ہے. کتنی بڑی بات. ہم چل رہے ہیں، لیکن آگے سنیں، یہ تو ایک ہی ثواب ہے نا. اب ہم نے سوچنا ہے کہ اس ایک ثواب سے ہم نے 10 15 ثواب اور لینے ہیں. ایک یہ نہیں بلکہ اسی سے ہم نے کھینچنے ثواب. ایک ایسا عمل بتاؤں آپ کو، کس سے عمل یہ ایک ہی ہوگا اللہ کے فضل سے. چلیں گے ہم گھر سے نماز تک کے لیے، لیکن اتنے عملوں کے ثواب ہو جائیں گے کہ جس کے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. کیسے؟ دیکھیں، اب ہم گھر سے چلے ہیں تو ہماری نیت، ہم جا رہے ہیں بھائی، کہاں جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں. بہت سے تو بے وضو چلے جاتے ہیں، بہت سے وضو کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں ثواب کتنے عمل شامل ہو رہے ہیں اس میں ایک چیز سے. اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے اتنی زبردست ایک چیز بتائی ہے کہ ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے. بہت زبردست چیز بتائی، اور وہ کیا ہے؟ عمل کی نیت. کیا چیز ہے وہ؟ عمل کی نیت. ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے. حالانکہ اتنی بڑی چیز ہے یہ کہ نیت تو کہیں سے کہیں آدمی کو پہنچا دیتی ہے، کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. اب جناب ہم چلے گھر سے، اول تو ہم نماز کی نیت بھی نہیں کرتے. یہ نیت کریں، ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ بس نماز پڑھنے جا رہا ہوں مسجد میں. ضرور نیت کریں، اس کا فائدہ بہت ہے. کل ہی نیت ہم نے، چل پڑے. اچھا اب ہم جا رہے ہیں مسجد میں. اب جب مسجد میں جب آپ بھی آئے ہوں گے، میں بھی آؤں گا، کتنے خیالات آ رہے ہوں گے. یہ کام ہے، یہ فلاں چیز ہے، وہ ہے، یہ آدمی نے یہ کہا. کیونکہ 5-10 منٹ کا تو فاصلہ ہوتا ہے نا مسجد تک آدمی کے. 5 منٹ تو ضرور ہوتا ہے. تو 5 منٹ میں جب آپ وہاں پہنچیں گے، خالی دماغ ہے، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو خیالات آئیں گے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے نا. تو یہ ہونا ہے، تو فلاں ہونا ہے، تو یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. اب دیکھیں آپ ریورس آ جائیں. کیا کریں کہ آپ رک جائیں. ہم نے اب گھر جانا ہے مسجد، تو ہم نیت کی ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اچھا نماز پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں، ٹھیک ہے. کہتے ہیں یار میں ایک اور چیز کی نیت کرتا ہوں. وہ کیا؟ نماز پڑھنے تو جا رہا ہوں، اگر مسجد میں کوئی جنازہ ہوا تو میں جنازہ بھی پڑھوں گا. آپ نے نیت کر لی، ہو گیا ایک عمل. اور ساتھ میں کیا ہو گیا؟ نماز جنازہ کا اس کا ثواب مل گیا اللہ کے فضل سے. آگے چل. اچھا یار میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے تو جا رہا ہوں، کوئی آدمی مجھے مل گیا تو میں پہل کروں گا سلام کرنے میں. بولے سبحان اللہ. اجی بس کچھ کر رہے ہیں ہم؟ کچھ نہیں. نیت 3 ہو گئے کہ چلو یار میں نماز پڑھنے تو جا رہا ہوں، اگر راستے میں کوئی بیمار ہوا ہے، کسی کو ضرورت ہوئی تو میں اس کو تسلی دے دوں گا، اس میں کیا فرق پڑتی ہے. پھر چلے. ابھی چلے ہی نہیں ہے، گھر میں نیت ہو رہی ہے، کپڑے بدلتے جا رہے ہیں، نیتیں کرتے جا رہے ہیں. بس دماغ کو تو حاضر کرنا پڑتا ہے. فکر آخرت ہو اگر حاضر کرنا. اچھا
ٹھیک ہے بھائی میں مسجد میں جاؤں گا تو بس میں نے یار کوشش کرنی ہے کہ پہلے صف میں کھڑا ہو جاؤں. کتنا ثواب ہے اس کا, ثواب گنواؤں گا نہیں, بے انتہا ثواب ہے ان چیزوں کے, بہت ثواب ہے. اب آپ نے کہا یار میں مسجد میں داخل تو ہوں گا لیکن پہلے داخل ہونے سے پہلے میں نفل سنت اعتکاف کی بھی وہ نیت کروں گا, وہ بھی ملی الحمدللہ. اچھا کیونکہ اب میں جب جاؤں گا تو سنت اس پہلے تحیۃ المسجد بھی پڑھ لوں گا, کیا فرق پڑتا ہے, اب کتنے ثواب جمع ہو رہے ہیں. چلو جی ٹھیک ہے. پھر آپ نیت کی کہ یار جب میں سنتیں پڑھوں گا تو سنتوں یار میں ٹائم تو ہوگا, چلو میں تو ویسے نیت کرتا ہوں میں سورہ یاسین ہی پڑھوں گا آج, کیونکہ لمبی صورت یاد کر لیں. اور یہ کھڑے آپ کپڑے بدل رہے ہیں, گھر سے نکلے نہیں ہیں ابھی, یہ کام چل رہا ہے دماغ میں آپ کے. یہ سب کیا ہو رہی ہیں, اونچا بولیں, کیا ہو رہی ہیں, نیت, انٹینشن. انما الاعمال بالنیات, بہت بڑی حدیث ہے یہ. یہ دیکھیں اس کے ڈسکرپشن دیکھیں کیا آ رہی ہے الحمدللہ. کیسے علماء کرام کام دیکھیں, اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے. یہ ہمارے عالم ہیں ماشاء اللہ, کتنا بڑا کام کیا ہے, کتنی بڑی چیز ہے. اب چلے آگے. اب آپ نے سوچا جناب چلو ایسا ہے کہ اگر مسجد میں کوئی عالم صاحب مولانا صاحب کوئی تقریر کر رہے ہوں گے یا کوئی تعلیم کی بات ہوگی, اس میں بیٹھ جاؤں گا, اس میں کیا فرق پڑتا ہے, تعلیم کا ثواب ہو گیا, اس کا ثواب ہو گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یار وہاں جو میں کوئی بات سنوں گا یہ بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کروں گا. اب زندتے ہیں اسباب, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں چلو بھائی ٹھیک ہے, ایسی بات ہے کہ یار اگر وہاں کوئی چندہ بندہ ہو رہا ہوگا تو میں اس میں کسی مسجد میں چندہ بھی ڈال دوں گا, کیا فرق پڑتا ہے. تو ہوتے ہوتے یہ ثواب آج کے آپ کے پہنچ گئے 15-20. نماز جنازے کا ثواب اتنا ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. نیتیں ہوگی ساری, سب فٹ کر لیں, اب ہم گھر سے چل پڑے دعا کر کے. نہ راستے میں کوئی بیمار ملا جس کو ہم پوچھتے, نہ کوئی راستے میں کوئی آدمی ملا جس کو میں سلام کرتا, اور اتفاق سے میں گیا ہوں تو پہلی صف میں جگہ بھی نہیں ملی, اور اتنا وقت نہیں تھا میں سورہ یاسین پڑھتا, اتنا بھی وقت نہیں, تعلیم بھی نہیں ہو رہی تھی, وہ عالم صاحب کوئی مولانا صاحب کوئی نصیحت بھی نہیں کر رہے تھے, سمجھے نا صاحب. اور اس میں یہ ہے کہ کچھ چندے مانگنے والے بھی نہیں آیا تھا, میں چندہ بھی نہیں دے سکا. گویا جو 15 نیتیں آپ نے کی تھی اس میں کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کہتی ہے کہ جس چیز کی تو نے نیت کر لی وہ میں تجھے عطا کر دیتا ہوں. پھر بولے سبحان اللہ. چلے تھے آپ ایک نماز پڑھنے جس کا ثواب تھا, لیکن جب واپس لوٹ رہے ہیں آپ کی جو اعمال نامہ ہے فرشتے لکھ لکھ کے تھک گئے کہ اللہ اتنا ثواب اس کو مل گیا. دیکھا آپ نے کہ عمل ایک اور ثواب. ہم کیوں نہیں کرتے, فکر آخرت نہیں ہے ہمارے. جنہوں نے اس نقطے کو نکالا ہوگا مجھے بتائیں کتنی ان کی آخرت کی فکر ہوگی کہ دیکھ کتنا ہم وقت ضائع کرتے ہیں. اب اس میں نہ کوئی محنت ہے, نہ کوئی مجاہدہ ہے, نہ کچھ ہے. دوسرے کیا ہے, کپڑے بدل رہے ہیں, خیالات کہیں جا رہے ہیں, کوئی بکواس بازی خیال آ رہا ہے, ادھر کی بات آ رہی ہے صرف یہ 5 منٹ مسجد تک جانے کے, اور اس 5 منٹ میں اتنے اعمال ہم نے کر لیے کہ جس کا حساب ہی کوئی نہیں. حساب ہی کوئی نہیں. سنت ہے کیا بھئی, خوشبو لگانا سنت ہے نا. اب ہم نے چلو یار سنت ادا کرتے ہیں, مسجد جا رہے ہیں, خوشبو لگا لیتے ہیں, ایک ثواب ہو گیا. ٹھیک ہے جی, کس کا ثواب ہوا ہے, سنت کا. اب آپ نیت کرتے ہیں کہ یار مسجد میں جاؤں گا تو ظاہر ہے تو فرشتوں کی جگہ ہے, اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے بدبو کو ناپسند کرتے ہیں. تو بھائی میں خوشبو اس لیے لگا رہا ہوں, سنت تو ہے, دوسرا سوال ہے, خوشبو اس لیے لگا رہا ہوں کہ جو ملائک اور فرشتے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو. بڑی گہری بات ہے, کیونکہ جہاں بدبو فرشتے نہیں آتے تو آپ کس کو آرام پہنچانا چاہ رہے ہیں, فرشتوں کو. اور اللہ خبیر و بصیر ہے کہ دیکھو یہ میری کس مخلوق کو آرام پہنچانا چاہ رہا ہے. ایک تھوڑی سی فلائٹ لگائی ہے آپ نے, خوشبو لگائی ہے, دیکھیں آپ سنت کا ثواب تو ہوا. دوسرا ثواب کیا رہا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ آپ نے جو معاملات کر رہے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو. تو ایک نقطہ اور بھی سن لیں کہ جب بھی کوئی نیک عمل اللہ توفیق دے, جیسے آپ ذکر کرنے آئے, جیسے نماز پڑھنے آئے, قرآن کی تلاوت کرنے لگے ہیں, یا کوئی حدیث پڑھ رہے ہیں, یا کسی عالم کی مجلس میں بیٹھنے جا رہے ہیں, یا کوئی ایسی بات ہو رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی عادت بنا لیں کہ اس میں ہم نے خوشبو ضرور لگانی. ایک بوتل تو خوشبو ضرور رکھے, لیکن اچھی ایسی نہ دوسرے کو چھینکی آنے شروع ہو جائے. اچھی کوالٹی والی خوشبو ہونی چاہیے, سمجھا, اتنے فل نہ ہو کہ وہ فل ہی ہو جائے سارا معاملہ.
تو ایسی ہے کہ جیسے ہم نے تو یہ کر رہے ہیں نا کہ پہلے فرشتوں کو، فرشتے بھی اچھی خوشبو سونگتے ہیں، ان کو بھی چھینکیں آ جاتی ہیں بیچاروں کو. تو کیا ہے؟ اچھی خوشبو. الحمدللہ ایک اچھی خوشبو آپ لے لیں گے تو مہینہ نکل جائے گا، بلکہ 1.5 مہینے نکل جاتے. کتنی لگتی ہے؟ یوں کر کے لگا لی. ہم دیکھتے ہیں پونڈ کی شیشی لے لی ہے. اللہ کے بندے، فرشتوں کو خوش کرنا بھی دعا کرتے ہیں اور نبی نے سنت ادا کرنی ہے کہ ذرا ایک دفعہ پیسہ خرچ کر دو، اپنی پسند کی بہترین خوشبو لو. اتنی لوگوں تو کم سے کم وہ دلے تو صحیح ایک ہفتہ دوسرے پوچھیں یار کون سی لگائی آپ نے خوشبو، اتنی بہترین خوشبو ہے. اچھا یہ بات تو ضمن تھی. اب ایک بات کیا آ گئی، خوشبو سے کیا ثواب ملا؟ سنت کا. دوسرا کیا ملا؟ فرشتوں کا. اب تیسری خوشبو کہ بھائی میرا بھائی میرے ساتھ کھڑا ہوگا، میں اس کے ساتھ ٹھہروں گا تو اچھی بات تو نہیں، اس کو پسینے کی بو ہے کسی ہے، تو اس کو راحت پہنچانے کے لیے اپنے بھائی کو اللہ تعالیٰ میں خوشبو لگا رہا ہوں. ان کے ثواب میں نہیں بتا رہا، ثواب تو بے انتہا ہے. اب بات ذکر نہیں رہ جائے گا ہمارا. کسی بھائی کی دلجوئی کرنے کا جو ثواب ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اس میں تو یہ ہے کہ نفل اعتکاف میں کوئی بیٹھا ہو اور کسی بھائی کی دل جوئی کرنی ہو تو حکم ہے کہ وہ افضل ہے تم جا کے اس کا جو ہے دل جوئی کرو. اس شخص کی اپنے وقت اس کو دو، اپنے بھائی کے دل کو خوشی پہنچاؤ. اب چلے آپ نماز پڑھنے تھے، خوشبو آپ نے لگا لی، اب ثواب بڑھنے شروع ہو گئے آپ کے الحمدللہ. تو اسی طرح ایک ایک عمل پہ ہم 7 10 15 ثواب لے سکتے ہیں، لیکن فکر آخرت ہو کہ ہم نے جو ہے کمائی کرنی ہے راستے. میرے کہنے کا مطلب دیکھ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نیت دی ہے وہ نیت ایک ایسی چیز ہے، انٹینشن. انما الاعمال کلیئر بھی کر دیا، اللہ نے کلیئر بھی کر دیا. اعمال کی جو خوبصورتی بنتی ہے انسان کی نیت کے ساتھ ہی بنتی ہے. اس پہ اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا ہے کہ نیت تو کرتا چلا جا، بے شک وہ عمل تجھ سے نہ ہو سکے لیکن ثواب میں تجھ کو پہنچاتا چلا جا. تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے دوستو. انشاءاللہ آج سے یہ بات ہم بس مان لیں کہ ہم نے جو کوئی کام ایک عمل کے لیے جائیں گے تو اس میں بہت سے عملوں کو تلاش کرنے ہم نے کہ اس میں اور ہم کیا کر سکتے ہیں، اس میں اور ہم کیا کر سکتے ہیں، اس میں اور ہم کیا کر سکتے ہیں. اپنے اس عمل کو سامنے رکھنے کے بعد تو یہ تو ہو رہا ہے، لیکن ان کے ساتھ میں یہ بھی کرتا چلا جاؤں گا. وہ نہ ہو سکا گھبرانے، یار میں یہ کیسے کروں گا، میں اتنا بڑا کیسے، گھبرانے کی بات نہیں. الحمدللہ بس نیت کرتے چلے جائیں. اللہ کہتا ہے وہ تجھ سے نہیں ہو سکا یا تو فیل ہو گیا اس میں، لیکن میں تجھے ثواب بہت سکتا ہوں. اب مثال کے طور آج کس کا زمانہ ہے؟ حج کا. حاجی حضرات جا رہے ہیں، اللہ اکبر بھائی یہ تو اتنا گولڈن چانس ہے اگر اس فارمل لوگ استعمال ہم کریں، سبحان اللہ، کہ حاجی تو وہ لوٹ کے چلا جائے اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا. میں التماس کروں گا کوئی حاجی صاحب یہاں جا رہے ہیں یا جہاں سفر کرنے والے ہیں، اس لیے کہ مجھے بھی فائدہ ہوگا کہ بھائی جس وقت تم احرام باندھو تو اس وقت نیتوں کی بھرمار کرتے چلے جانا، بھرمار کرتے جانا. اتنے نیک اعمال ہیں اس راستے پہ جہاں آپ جا رہے ہیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. صرف دماغ کو ایک ہی سوچ پہ لگائے نہ رکھنا ہم طواف کر لیں گے، ہم جناب صحیح کر لیں گے، ہم وہاں کر لیں گے. بہت بڑے بڑے ہر قدم پہ اللہ نے نیکیوں کے انبار رکھے ہوں گے، انبار رکھیں گے، حجوں کے ثواب ہوں گے اس میں. اتنا خوبصورت اور حسین سفر ہے یہ حج کا کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا. بہت حسین تصور ہے یہ سفر ہے. اس میں انسان ابھی سے حاجی حضرت جو ہے ابھی سے ایسی نیتیں کرے بالکل فکر کے بغیر کہ انشاءاللہ میں جاؤں گا تو پورے طواف میں نے قرآن پڑھنا ہے. حافظ قرآن یہ نیت کرے، بولے سبحان اللہ. یار رات کو اٹھوں گا سب سو رہے ہوں گے تو میں انشاءاللہ طواف شروع کر دوں گا، اللہ احمد. اب پورا نہ ہو سکے تو کچھ بھی ہو جائے گا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اس نے نیت تو کی ہے، میں اس کو طواف کے اوپر پورے قرآن کا ثواب دیتا ہوں. مفت میں ملا نہیں ملا بھائی. تو اتنے بڑی بڑی نیتیں ہم کر سکتے ہیں بجائے فضول باتیں سوچنے کے. اس طرح ہم سوچتے ہیں واپسی میں ہم جناب کھجوریں کہاں سے لینی ہے اور پانی کہاں سے لینا ہے اور ہم نے فلاں چیز کہاں سے لینی ہے اور فلاں شاپنگ کرنی ہے. الحمدللہ یہ بھی کریں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن جو اصل چیز میں بتا رہا ہوں، ایک طواف پہ قرآن ختم کرنے کا ثواب مفت مل رہا ہے. ملے گا نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نیت پہ دینے والا ہوں، تو نیت کر. ہمت بھی میں دیتا ہوں. لوگوں نے قرآن ختم کیے طواف کے اوپر اور پھر بولیں جناب میں فلاں جگہ پہ ایسے کروں گا، عرفات میں نے یہ کام کرنا ہے، اس میں یہ کام کرنا ہے. کوئی آدمی بھی اگر مجھے مل گیا اس کی میں ایسی مدد کروں گا. میں یہ اتنے ثواب ہیں میرے بھائیوں، اتنے ثواب ہیں کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. تو حاجی صاحب کو تو چاہیے کہ آج سے نیت پکی کر لے اپنی اور سوچتا رہے ثوابوں کو. الحمدللہ دل میں نیتیں کرتا رہے، ابھی سے شروع کر دے
یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، مدینہ منورہ جاؤں گا تو ایسے کروں گا، فلاں جگہ جاؤں گا تو ایسے کروں گا، میں پیدل حج کروں گا، میں فلاں جگہ پیدل جاؤں گا. بس الحمدللہ فکر کوئی بات نہیں، نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن ہو جاتا ہے، ثواب پہنچ جاتا ہے انسان. تو اسی طرح بھائی ہم گھر سے چلیں، فجر کی نماز پڑھنے چلیں، ایک عمل کی چلیں نماز کے لیے، وہاں سے اب ہم نیت کریں یا فجر پڑھنے جا رہے ہیں تو یار ہم اس طرح کریں گے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی فجر کے بعد بیٹھیں گے یار تھوڑا ذکر کریں گے، بے نہ ہو سکے کہ یار ذکر تو کریں گے، پھر اور تھوڑی نیت بڑھائیں کہ یار ہم اشراق بھی پڑھیں گے. اب یہ ہے ہماری نیتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ہم سے نہیں ہو سکا یہ کام، کوئی وجہ ہو گئی یا خیر ہے. تو کیا ہوا کہ یہ ہمیں ثواب کی طرح مل گیا کہ ایک ذکر کے بعد انسان بیٹھ جاتا ہے فجر کے بعد اور ذکر کرتا ہے اور اشراق پڑھتا ہے، ایک حج اور ایک عمرے کا مقبول ثواب ہو یا نہ ہو. اب بستر پہ گئے ہم نیت کیا کر لیں، سونے جا رہے ہیں، اس سونے کو آپ کنتر منا دیں. الحمدللہ ایسی ایسی نیتیں کریں نا آپ سوتے وقت کہ یا اللہ میں اٹھوں گا اب تہجد پڑھوں گا، تہجد کے وقت میں نے اتنا قرآن پڑھنا ہے، اتنا میں اب ذکر کروں گا، یہ تسبیحات کروں گا، اس کے بعد اتنا استغفار کروں گا، اللہ تعالیٰ میں یہ کروں گا. اتنی نیتیں کر لیں آپ صبح کے لیے جس کے انتہائی کوئی نہیں، اور نیتیں کر لیں پوری اور ہماری آنکھ نہیں کھلی، اللہ کہے گا سارا کچھ لکھ دو اس کی نیتیں کی. تو بس بھی سوتی ہیں نا، ہم سوتے بھائیو سوتی ہے نا، لیکن نیت نے کیا سے کیا بنا دیا. کنٹرول یور سیلف، یور تھنکنگ. بس اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تمہاری سوچ بدل جائے. بولے سبحان اللہ، تمہارا فکر بدل جائے. فکر اس لیے تو اللہ نے ثواب رکھا ہے کہ نیت جو ہے انسان کی کیا بدلتی ہے، فکر بدلتی ہے، توجہ بدل دیتی ہے. اور اللہ کو یہی پسند ہے کہ انسان کرے نہ کرے لیکن میری طرف رہے توجہ اس کی، میری طرف توجہ رہے کہ میں اللہ کے لیے یہ بھی کروں گا، میں اللہ کے یہ بھی عمل کروں گا، میں اللہ کے یہ بھی، کیونکہ اتنے عمل اللہ پاک نے دی ہیں ہم تو وہ نہیں کر سکتے دن کے اندر، لیکن نیتیں کر لیں اللہ کے فضل سے. آج میں قرآن بھی پڑھوں گا، اٹھنے کے بعد پھر میں فرق کروں گا، ظہر کے بعد میں یہ کروں گا، میں چاشت بھی پڑھوں گا، اوان بھی پڑھوں گا، اس کے بعد میں یہ کروں گا، اس کے بعد میں یہ تسبیحات کروں گا، اس کے بعد میں یہ کروں گا. پورے دن کا پروگرام بنا کے لیٹ جائیں آپ 24 گھنٹے کا اللہ کے فضل سے، پورا پروگرام اللہ کے فضل سے پوری الحمدللہ لسٹ لکھ کے دے دیں آپ فرشتوں کو، میں نے بھائی یہ پروگرام میرا کل کا میں نے یہ کرنا ہے. اتفاق سے آ گئی موت، آنی تو ہے موت نے، اللہ اکبر. ہم تو کھڑے ہو جائیں، ہم نے کیا کہ اللہ تعالیٰ تم نے تو بہت کچھ کیا آج، وہ کرنے سے پہلے تیرا دن ختم ہو گیا لیکن اعمال نامے میں لکھا گیا تیرا سارا کچھ. تو میرے بھائی اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہمارا فکر اور سوچ بدل جائے. اللہ نہیں منع کیا کہ تم کام نہ کرو، اللہ نہیں منع کہ تم بیوی بچوں کے پاس بیٹھو، اللہ نہیں کیا دکانیں جگاڑو، کہیں منع نہیں کیا. اللہ صحابہ نے کاروبار بھی کیا، دکانیں بھی چلائیں، ہر کام کیا، کہیں منع نہیں کیا. لیکن ان کی سوچ کیا تھی، ہر چیز میں سوچ کدھر جاتی تھی، کدھر جاتی بولے اللہ کی طرف. تو یہی آپ سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کہاں منع کیا جاتا ہے، کون سے مجاہدے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ تو مجاہدے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. جیسے کسی زمانے میں جس طرح ہم یہ کر رہے ہیں صوفی حضرات کتنے بڑے بڑے مجاہدے کرتے تھے، بہت بڑے بڑے مجاہدے ہوتے تھے. جس طرح خاندان چشتیہ کے اندر ہے، خاندان قادریہ کے اندر ہے، جو تصوف کی جو لائن ہے اس میں آپ اٹھا کے دیکھیں ہسٹری بزرگوں کی، اتنے بڑے بڑے مجاہدے بیچاروں نے کیے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ خبیر وسیع وہ جانتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا، وہ سائنس کا زمانہ ہوگا، آدمی اتنا تیز ہو جائے گا اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. لیکن ٹائم تو نہیں ہوگا، بدل جائے گا، لیکن میں نے کام ان سے وہی کرانے جو صحابہ کرام نے کیے تھے. کام نہیں بدل ہوگا، دین وہی رہے گا قیامت تک، وہی دین رہے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے انتظام نہیں کیسے کیا کہ بھائی ٹھیک ہے وقت آئے گا ایسا کہ جس میں اتنا مصروف ہو جائے گا کہ اس کے پاس بہت ہی مصروفیت ہوگی، وہ کام نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ نے کیا سبحان اللہ کیا کیا کہ اس زمانے میں پھر میں ایسا انتظام کر دوں گا کہ کوئی مجاہدہ نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، لیکن انعام اور مرتبے ویسے ہی دوں گا. اور ذکر کی شکل بدل دی، بولے سبحان اللہ، شکل بدل دی. اب کیا ہے کہ صرف 5 منٹ بیٹھ کے دل کی طرف دھیان کریں اور دل کے اندر 5 منٹ اللہ اللہ کر لیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں پورا ثواب اس کو دے دیتا ہوں، 70 گنا ثواب تمام ذکروں سے جو وہ کرتے تھے. تو ہم نے ضرور مجاہدہ کرنے، کیونکہ اس وقت کے مطابق ہے. تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے دربار میں، اللہ تعالیٰ ہم تو وہ تو زمانہ تھا ان کے پاس تھے اور ان کے پاس کام کچھ نہیں تھا، ہمیں تو بہت کچھ کرنا تھا. کہتا ٹھیک ہے ان کے پاس کام کچھ تھا، لیکن جو آسانی میں نے تمہیں دی تھی ان کو دی تھی. ان کی زندگی کو دیکھو ذرا، وہ کیا حال تھا ان کا. صحابہ کرام کی ایک زندگی اٹھا کے دیکھیں آپ،
آج بڑے سے بڑا مجاہدے کرنے والی اس خاک تک نہیں پہنچ سکتا جو انہوں نے وقت گزارا ہے، اور جس مجاہدے اور کوشش سے، قربانیوں سے انہوں نے قرآن سیکھے ہیں، انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے دین کو اپنایا ہے. آج کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ لیکن سبحان اللہ، کتنا کرم اللہ نے فرمایا کہ پھر بھی میں نے اس کو اتنا آسان کر دیا تمہارے لیے کہ وہ ذکر جو وہ اس طرح کرتے تھے آج تم صرف اتنا کرنا ہے. بہترین مسجدیں دوں گا، کارپٹ ہوگی، گرم ہوائیں چل رہی ہوں گی، جناب اعلیٰ انتظام پورا ہوگا، اور ہر مائک لگے ہوں گے اور بہت کمفرٹیبل ہوگے. لمبی لمبی میں تمہیں گاڑی دوں گا، آنے سے پہلے بہترین کھانے کھلاؤں گا. ان صحابہ کو دیکھو، سبحان اللہ، ہفتوں پتہ ہی نہیں روٹی ہوتی کیا ہے، اور کبھی ایک کھجور مل گئی تو اس پہ بھی اللہ کا شکر کرتے ہی نہیں تھکتے تھے. اللہ کا شکر کرتے ہی نہیں تھکتے تھے. اللہ تعالیٰ تم نے ہمیں ایک کھجور دے دی ہے، اسی پہ رات گزار دیتے شکر کرتے ہو. اب ہمیں دیکھ اتنا کھلایا پلایا، اور ہم سے جانے کے بعد پھر نوازش اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، اور کیا رہا ہے وہی جو ان کو کہا فذکرونی، کہ تم مجھے یاد کر لو. آج ہم اتنے نقطے نکالتے ہیں اس میں، بس یہ بتائیں انہوں نے اتنی مشقت کے ساتھ اس کلمے کو ایسا سینے سے لگایا کہ ساری رات اللہ کو یاد کرتے تھے. چبوترے بیٹھ گیا، اصحاب چبوترا کو آج بھی حاجی جا رہے ہیں اس چبوترے کو دیکھیں گے، آج بھی وہ چبوترا ان کی یاد کو زندہ کرتا ہے. اصحاب چبوترا کیا اب بھی ان کی ذکر کرنے کی خوشی وہاں سے مہک آتی ہے. آپ اس پہ بیٹھ کے دیکھیں، الحمدللہ عجیب کیفیت ہوتی ہے. وہاں کبھی ایک رات کا ایک حصہ گزار کے دیکھیں اس پہ بیٹھ کر. آپ میں نے تو کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ الحمدللہ کتنا فرق ہے مسجد نبوی کے دوسرے حصے میں اور وہاں پر بیٹھنے میں. میں نے تجربہ کیا، میں کہ یہاں میں تراویح پڑھ رہا ہوں، میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ کل کسی طریقے سے بھی میں یہ ساری تراویح جو قیام ہوتا ہے، میں کہا میں اس ثبوت سے بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر ڈفرینس کیا ہے جس کو اونچا اتنا کیا ہوا ہے. اور یہ تو اللہ کے حکم سے بنی الگ جگہ، اس کو کوئی بھی برابر نہیں کر سکی مسجد کے. کتنی بڑی ایک چیز ہے جو اللہ نے قیامت تک ہمارے سامنے نظروں کی ہوئی ہے کہ یہ وہ یادگار ہے جس پہ اللہ کے وہ دوست، وہ صحابی جنہوں نے اتنے مجاہدوں کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ اللہ کی عبادت کی تھی. میں چلا گیا بیٹھنے، خدا کی قسم کھا کرتا ہوں زمین اور آسمان کا فرق تھا. اس کی روحانیت زمین و آسمان کا فرق. حالانکہ وہی مسجد نبی تھی. کیوں؟ کوئی یادگار ہے اللہ کے دوستوں کی، اللہ کے پیار کرنے والوں کی. سبحان اللہ. وصبر نفس کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرما رکھا ہے، میرے محبوب یہ تو بڑی اونچی چیز ہے. تو ان کے جسموں کو نہ دیکھ، ان کی بدبوؤں کو نہ دیکھ، ان کی بھوک کو نہ دیکھ، ان کی حالتوں کو نہ دیکھ، ان کے کپڑوں کو نہ دیکھ. وصبر نفس کا، جا یہ تو بہت ہی عظیم قوم ہے، جا اس کے پاس بیٹھ جائے کیونکہ یہ میرا ذکر کرنے والے لوگ. تو آج تو اللہ کہتا ہے وہی فکر ہمارے لیے ہیں، اللہ کا ذکر کرو، وہی ہے مجھے یاد کرو، وہی ہے کہ جاؤ نماز پڑھو. لیکن فرق کتنا ہے کہ وہ کیچڑوں میں سجدہ کرتے تھے، وہ دھوپ کی تپتی ریتوں میں ریت پہ سجدہ کرتے تھے. آج ہم کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں، اس میں نخرا ہے کہ آج ہیٹر نہیں کھولا یار، کہ پنکھا فین خراب ہو گیا، یہ کیوں نہیں کیا؟ نہیں یار اس مسجد میں جاتے دوسری مسجد میں چلتے ہیں. نخرے دیکھیں ہمارے. نہیں یار دل نہیں کر رہا، میں کیوں کہوں یہ کام کروں فلاں کروں. اللہ کی گرفت پہ بہت سخت مضبوط ہے. کتنا بندہ سوچیں کیا ہمارا کیا کتنے ناشکر ہم کھڑے ہوں گے اس پر. تو اتنی آسائش دی اور حکم وہی ہے فذکرونی جو ان کو حکم تھا، اور بس حکم بجا لانا ہے، حکم بجا لانا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نعمت فتح، یہ میرا کرم ہے، تمہیں نعمتیں بھی دی اور ذکر بھی کرا رہا، انعام بھی وہی دے رہا ہوں الحمدللہ. تو میرے دوستو آج جو میں نے عرض کرنا تھا یہ کہ بہت اللہ نے انعام رکھے ہیں. بس پیٹ بھر گئے ہمارے، جسم موٹے ہو گئے، دل ہمارے جو تنگ ہو گئے، سوچیں ہماری بدل گئی ہیں، ایک عجیب حال ہمارا ہو گیا، جانوں کی طرح زندگی ہماری ہو گئی ہے. اللہ کے واسطے ہم اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی سوچوں کو دیکھیں، دل کی طرف قلب کریں. یہ دنیا تو غائب ہو جائے گی جس کی فکر میں ہم رہتے ہیں. جب دنیا کی فکر ایک طرف، فکر آخرت ایک طرف، یعنی فکر آخرت کے ساتھ دنیا کمائیں. دنیا مانا نہیں ہے، فکر آخرت کے ساتھ دنیا کمائیں، دنیا کی ضرورت کو پورا. تو آج سے بات، آج کی بات کیا ہوئی؟ آج صبح سے الحمدللہ آج ہی نیت کر لیں، جو ہم گھر سے چلے تھے آپ نیت کر لیں یار میں نے یہ بھی کرنا تھا، یہ بھی کرنا تھا، کسی آدمی سلام بھی کرنا تھا، کسی آدمی گفتگو بھی کرنی تھی، کوئی آدمی مجھ سے ناراض ہے اس سے میں نے مسافہ بھی کرنا تھا. بہت سی چیزیں ثوابوں کی. آپ مسجد میں جانے کتنے لوگ آپ کو ملیں گے،
آپ کہیں یار فلاں مجھ سے ناراض ہو گیا تھا، میں پہلے کروں گا، اسے مسافہ بھی کروں گا، کیسے کیسے ثواب ہے جو آپ اپنے دوست سے دوستی کرنا چاہتے ہیں یا اس کے لیے آپ ہمدردی سے ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، کتنا ثواب ہو۔ تو خالی نہ رکھیں ذہن کو دوستو، جب کسی عمل پہ چلیں تو ڈھیر ساروں انعامات اپنے ذہن میں کر لو، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق دے۔